والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کی فضل سے، اللہ کے شکر سے اجام 25 پارے ہمارے مکمل ہو گئی۔ 2600 پارہ تقریباً ادا کے قریب ہو گیا، آدھے کے قریب ہو گیا۔ سورۃ زخرف سے ہم نے آغاز کیا تھا اور سورۃ محمد تک یہ مختلف سورت جو ہم نے پڑھ لی۔ سورۃ زخرف میں زخرف جو ہے ہر اس چیز کو بولتے ہیں جس کے اندر کوئی حقیقت نہ ہو، بظاہر خوبصورتی، سونا چاندی، اس طرح دنیا کی زیب و زینت، اس سب کے لیے زخرف کا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مزخرف القول، یعنی اس کی بات ہی بظاہر خوبصورت ہے، اندر سے یہ کھوکھلا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیا، فرمایا کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، فرمایا کہ سارے لوگ کافر نہ بنتے ہیں، ایک امت نہ بنتی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے ان کی گھروں کی سیڑھی، ان کے گھروں کی چھت، ان کے سب کچھ وہ سونے اور چاندی کا اللہ بنا ہے، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی چیزیں ہوتی، اسی کو مسلمان مومن کے لیے دنیا نہیں ہے، مسلمان مومن کے اصل میں آخرت ہے۔ جب یہاں کی بند ہو جائے تو بہت وسیع دنیا ہے، بہت خوبصورت دنیا مسلمان مومن کے لیے وہ کھل جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کی کب خوبصورت بن جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کا ذکر کیا کہ حامیم والکتاب المبین، فرمایا کہ حامیم حوامی میں سبا جو ہم نے ذکر کیا، 4 آج ہم نے پڑھ لیا اور 3 کل پڑھ لیا تھا، یہ 7 حامیم ہے۔ تو اللہ نے وہ کہ حوامی کا تذکرہ کر کے فرمایا قسم اٹھایا قرآن کے اوپر کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لعلیم حکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ مشرکین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بچیاں، لیکن خود آپ کے لیے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بشارت مل جائے، کوئی اس کو خوشخبری دے بیٹی ہو گئی تو بے کر بات جاتے ہیں، چہرے کو چھپاتے ہیں اور کسی کو بتاتے نہیں کہ میری بیٹی ہو گئی۔ یعنی یہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور آج کل بھی بدقسمتی سے یہ چیزیں موجود ہیں کہ لوگ بیٹوں کو اوپر خفا ہو جاتے ہیں، بیٹوں کو اوپر خوش ہو جاتے ہیں، بیٹا ہو جائے تو وہ ہم فیس بک پہ ڈال دیں گے کہ اللہ نے چاند کی طرف خوبصورت بیٹا دی، لیکن بیٹی ہو جائے پھر فیس بک پہ نہیں دیں گے، اس کو بتائیں گے بھی نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، وہی جاہلیت کی چیزیں ہمارے اندر ہے۔ حالانکہ بیٹی واقعی اللہ کی رحمت، بیٹی ہے عمر بھر والدین کے لیے پریشان رہتے ہیں، والد صاحب زندہ ہو تب بھی بیٹی جو ہے والد صاحب کے لیے پریشان، والد صاحب کی محبت، والد صاحب، اور والد مر جائے، والدین مر جائے، بیٹی عمر بھر اس کو یاد رکھتی ہے۔ کوئی ایسے لمحہ نہیں ہے کہ بیٹی کا یہ کہ چلو بس والد صاحب جو وفات پائے، والدہ وفات پائے، نہیں، وہ عمر بھر اس کو یاد رکھتی ہے۔ جبکہ بیٹی اس طرح نہیں ہوتی، ان کے زیر کر دیکھ اور بچوں کے دیکھ کر وراثت کے اوپر لڑ جھگڑے اور یہ لانجے ایک چیز ہوتے۔ تو اللہ نے ذکر کیا کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَمَن يُنَشَّأْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، فرمایا کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم ولا تظلمون، کہ میرے بندو جن نے ایمان لایا جنت میں داخل ہو گئے، آپ اور آپ کی بیویاں جوڑے کے ساتھ جنت میں جائے۔ اور پھر اللہ نے مجرمین کا تذکرہ کیا کہ مجرمین جو ہے وہ لوگ کہیں گے مالک، ونادوا یا مالک، مالک جہنم کے دروازہ اس کا نام ہے، اس سے کہیں گے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو کہ موت آ جائے، وہ کہیں گے نہیں بس وہی موت جو پڑے بس وہی الموت ضرورہ وقاہم عذاب الجحیم، موت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب جنت اور جہنم فیصلے ہو جائے تو موت کو درمیان میں ایک منڈی کی شکل میں اللہ لائیں گے اور ذبح کریں گے، فرشتے ذبح کریں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو جو جنت میں ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر خوشی کو سے کوئی مر جاتے تو آج جنتیوں میں مرتا تھا خوشی کو سے، اس لیے کہ اتنے خوش ہو جائیں گے آج ایسی جنت میں ہمیشہ رہ جاؤ، اور جہنمی بہت خوش ہو خفا ہو جائیں گے
نبی کریم سے فرمایا تھا کوئی غم کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو جہنم میں اتارنا تھا، اس سے بہت زیادہ مشکل وقت ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ دخان میں دھوئے کا ذکر ہے، یا قیامت قائم ہونے سے پہلے دھواں یا جہنم کے دھوئے کا اللہ نے ذکر کیا، اس کی آخر میں بھی اللہ نے متقین کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے سورۃ جاسیہ کا مطلب ہے کہ منہ کو بل گرنے والے، یہ اللہ کی طرح جہنم میں منہ کو بل گرائے گے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، متکبرین لوگ، اس کا ذکر کیا اللہ نے کہ اللہ اس کو جہنم میں گرائیں گے۔ پھر اللہ نے سورۃ احقاف ایک جگہ کا نام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس آ رہے تھے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں نماز پڑھا رہے تھے اور ادھر پیچھے جنات بھی کھڑے ہوئے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا وہ بہت مشکل سفر تھا کہ طائف بعض رات کے مطابق تو اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور بعض رات میں ایک ادھر بلال صاحب تھے جو واپس آ رہے تھے اور ادھر جو جس طرح اس کو زخمی کیا گیا اور جس طرح طائف کے سردار نے اس نے جواب دیا، ایک سردار نے کہا کہ ہم تو آپ کو بات نہیں مانتے، اس لیے کہ تم بدل پیغمبر ہے کہ نہیں، جو بھی اپنی سے بات نہیں کرتے بناؤ ملا۔ کس نے کہا تم غریب آدمی، آپ کو اللہ نے کروڑ پیغمبر نہیں تھا، کس نے کہا آپ کے پاس کوئی باغات کوئی چیز ہے نہیں، میں آپ اس کے خادم ایک وقت سے بات کرو، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے لگائے، جوان پیچھے لگائے اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے گئے کہ چلو مکی والے نہیں مانتے، طائف والے مانے۔ اب اللہ کے نبی سے جب واپس آ رہے تھے تو یہ بات ظاہر ہے کہ مکے تک پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ طائف میں کیا ہوا، تو اللہ کے نبی سے پریشان تھے، مکہ جاؤ گے لوگ تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے جنات کو ملاقات کروائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کر آپ کوئی نہیں مانتے، جنات آپ کو مانتے۔ اور پھر آگے سورۃ محمد اللہ نازل کیا، سورۃ محمد فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو ایمان لائے عمل صالح کرے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اس کو اللہ کی طرف جنت دیں گے، اس کو بشارت دیں گے۔ پھر اللہ نے جنتوں کا تذکرہ کیا، ابھی جگہ میں اللہ نے چار نہروں کا جنت کا تذکرہ کیا، مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ مثال جو جنت کا وعدہ کیا ایمان کے ساتھ، فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک تو بالکل پاک صاف خوبصورت پانی ہے، ایسے نہیں کہ دنیا کے پانی کے طرح سے نہیں ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور دوسری نہر جو ہے دودھ کے، ایسے دودھ ہے اس کو شکل اور رنگ کوئی متغیر نہیں ہوگا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور تیسری نمبر جو نہر ہے وہ شراب کے، لیکن فرمایا کوئی شراب میں کوئی وہ سردردی اور جو دنیا کی شراب کے اندر جو انسان کو پاگل ہونے سے نہیں ہے، بلکہ لذت للشاربین، پینے والے کو مزہ دیں گے، مزدار شراب ہے، جتنی پی گئے وہ خواہش کر کے اور پیتے رہیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر جو نہر ہے فرمایا تو انہار من عسل مصفی، خالص شہد تو وہ مفید چیز ہے نا، دنیا کی جو شہد ہم کتنی بیماریوں کے علاج ہے، کتنے اس میں فائدہ ہے، اللہ نے شہد کو مفید کا سورۃ النحل میں ذکر کیا اور فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، یہ دنیا کی شہد ہے، آخرت کی شہد خالص عسل مصفی، پاک و صاف خوبصورت شہد، اور اس کے چشمے بہہ رہے ہوں گے، نہریں بہہ رہے ہوں گے اور لوگ اسے پی کے ایک مسرور کی زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کے آخر میں ذکر کیا کہ اے ایمان والو تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، احسانات میں جت لائے، اپنے صدقات کو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، فرمائے بخل نہ کرو، ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتے ہیں اب کیوں اللہ کی دربار میں تو کوئی کمی نہیں، اللہ تو آپ کو دے رہا ہے تو تم کیوں بخل کرے؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت سارے کیلے کو لا کے پیش کیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبدالرحمن اس میں کتنے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی دیتے، میں بھی گنتا نہیں ہوں، گنتی نہیں کرتا، ویسے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں پیش کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ غنی ہے اور اللہ کے دربار میں کس چیز کمی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے تذکرہ کیا، انشاءاللہ آگے سورۃ فتح انشاءاللہ اس کو کل پڑھ دیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد رسول اللہ۔